جہالت کے اندھیرے کو مٹایا ہے مدارس نے، چراغ امن دنیا میں جلایا ہے مدارس نے۔ آئیے میرے دوستو، اب جس گھڑی کا ہمیں اور آپ کو شدت سے انتظار تھا وہ گھڑی آ چکی، وہ وقت آ چکا۔ آئیے سامعین و ناظرین، اب میں آپ حضرات کے سامنے وقت کی ضرورت، محفل کی تمازت، سامعین کی سماعت اور اہل اسٹیج کی چاہت کو مدعو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جو دن کے اجالے میں رات کی تنہائی میں سفر کرتا ہے، دلی، بمبئی، گجرات، ہر شہر کو اپنی آواز سے سحر کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں کتابوں کا علمی سمندر کھنگال کر، مطالعے اور کتب بینی کو سنبھال کر مجمع عام کو نکھارتا ہے، چہچہانے کا موسم قائم کرتا ہے، ہر قابل و نادر شخص کو عمل پیرا ہونے پر دائم کرتا ہے، وہ ہے حضرت العزت مصلح قوم و ملت حضرت مفتی سعد النجیب صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی۔ حضرت مفتی صاحب کی تقریر کی سب سے بڑی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ جب یہ پیغام کی شروعات کرتے ہیں تو سامعین کو دلاسا دیتے ہیں کہ میرے 4 پیغام پر آپ کا جلسہ ختم ہوگا۔ اس طرح سے 400 پیغامات سنا دیتے ہیں اور وقت کا پتہ تک نہیں چلتا۔ آگ ہو تو جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، برف کو پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، چاہے کوئی رک جائے چاہے کوئی رہ جائے، قافلوں کو چلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ یہ تو وقت کے بس میں ہے کہ کتنی مہلت دے، ورنہ وقت کے ڈھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، ورنہ وقت کے ڈھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ اسی معروضی کلمات کے ساتھ حضرت سے درخواست پذیر ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مسند خطابت پر تشریف لا کر ہم سب کو محظوظ فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ دریا کو خود پہ زوم تھا دھارے پہ آ گیا۔ حیدرآباد والوں مطلب مچل کے بول دو سبحان اللہ۔ دریا کو خود پہ زوم، گھمنڈ، دریا کو خود پہ زوم تھا دھارے پہ آ گیا، لیکن میں بچ بچا کے کنارے پہ آ گیا۔ مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئی، حیدرآباد والوں تیرے ایک اشارے پہ آ گیا، تیرے ایک اشارے پہ آ گیا۔ حضرت مفتی صاحب مائک پر ڈائس پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم شکر ہے ترقی مگر بڑھتے ہو یہ تو بتلا کے قرآن کبھی پڑھتے ہو وہ زمانے معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خواج ہوئے تاریک قرآن ہو گئے یا الہی یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے
نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، پھر نئے سرے سے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن آمین آمین آمین، اس کی امت کو تھک چکے آپ سنانے والے، پک چکے، مقدمہ ہار کر کے ایسے بیٹھ گئے جیسے کہ مقدمہ ہارنے والا بیٹھ جاتا ہے۔ میں تھوڑے حوصلے کے ساتھ آپ کو دعا تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اخبار روز قرآن کبھی کبھی پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مجھے پتا تھا 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے، بالکل جلدی میں مختصر رفتار کے ساتھ آپ کو منزل تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ آمین۔ اسکول کے بچے سے ایک بڑے عالم نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ تو اس بچے نے کیا جواب دیا کہ وہ عالم لاجواب ہو گئے، وہ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بچے سے پوچھا کہ تم نے کچھ پڑھا لکھا ہے؟ اس بچے نے کہا صرف 4 باتیں جانتا ہوں، ان کے علاوہ مجھ کو کسی بات کی ضرورت نہیں۔ وہ 4 باتیں کیا تھی؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، مکتب اور مدرسے کا بچہ جا رہا تھا، ابلیس نے پانی کی بوتل لے کر کے اس سے سوال کیا اس میں زمین اور آسمان آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس بچے نے کیا جواب دیا؟ یہ آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگا ہے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ میرا پہلا سوال تھا کہ اسکول کے بچے سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ اس بچے نے فٹافٹ جواب دیا کہ انگریزی سے بڑھ کر عربی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کا کلام قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا بچے سے کہ بیٹا کچھ پڑھا لکھا ہے؟ اس بچے نے کہا 4 باتوں کا مجھے علم ہوا ہے کہ سر کا علم ہو گیا، کان کا علم ہو گیا، زبان کا علم ہو گیا، دل کا علم ہو گیا، اب مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بیٹا وہ کیا؟ کہا کہ سر اللہ کے آگے جھکانا ہے، کسی اور کے آگے نہیں۔ اس دل میں صرف خدا بسے گا، کوئی اور نہیں۔ اس کان سے صرف قرآن سننا ہے، اس زبان سے صرف قرآن پڑھنا ہے۔ آخری سوال تھا کہ مدرسے کا بچہ چھٹی کے بعد نکلا، ابلیس نے روک کر کے اس سے پوچھا یہ پانی کی بوتل ہے، خالی بوتل ہے، اس میں زمین آ سکتی ہے، آسمان آ سکتا ہے؟ اس بچے نے فٹافٹ جواب دیا اللہ قادر ہے۔ بوتل تو بہت بڑی بات ہے، وہ قادر ہے، عاجز نہیں ہے۔ سوئی کے ناکے میں اگر وہ آسمان کو لانا چاہے، زمین کو لانا چاہے تو لا سکتا ہے۔ خدا ہے مہربان، بولو بولو ہے مہربان، بولو سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ۔ پہلے کوئی نے یارو مسلمان بناؤ، خدا ہے مہربان، بولو بولو ہے مہربان، بولو۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کا دولہا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، مالے کی بارش ہو رہی تھی، مال کی بارش ہو رہی تھی، پوری دنیا کا مال ان پر لوٹا دیا جاتا، پھر بھی قرآن کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے بچوں کو۔ ان کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ صرف اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، اس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ پنڈال میں ہیں، مسجد کے صحنوی میں ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اونٹنی پر صحابی سوار ہیں، نبی پیدل ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ میری خاطر پیدل چل رہے ہیں؟ یہ بڑی بے ادبی ہو رہی ہے کہ آقا پیدل اور غلام سوار۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ تو پوچھو کہ تمہارا نبی تمہاری خاطر پیدل کیوں چل رہا ہے؟ تمہارا نبی تمہاری خاطر اس لیے پیدل چل رہا ہے کہ تمہارے سینے میں قرآن ہے، تم حافظ قرآن ہو۔ ہمارا جو قبرستان ہے بہت بڑا ہوتا ہے، جو مردہ جہاں لیٹا وہ 12-14 سال کے لیے لیٹ جاتا ہے،
لیکن مدینے میں بالکل چھوٹا قبرستان ہے، مرنے والے کی تعداد زیادہ، قبرستان چھوٹا۔ ہر 6 مہینے میں پرانی قبر کو کھود دیا جاتا ہے، پرانا مردہ ختم ہو جاتا ہے، نیا مردہ اس میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک قبر ہے مدینے میں کہ اس کو ہر 6 مہینے میں کھولا جاتا ہے، لاش کے ساتھ کفن بھی محفوظ ہے۔ وہ کون خوش نصیب تھا؟ میرٹھ کے عالم تھے، مولانا بدر عالم میرٹھی نام تھا۔ بیٹے کو بلایا گیا، پوچھا کہ تمہارے باپ کی قبر ہے، ہر 6 مہینے میں کھولی جاتی ہے، لاش کے ساتھ کفن بھی محفوظ ہے۔ بیٹے نے کہا کہ میرے والد عالم تھے، پیر میں تکلیف ہونے کی وجہ سے پیر پھیلا کر کے بیٹھتے تھے، لیکن اگر کوئی حافظ قرآن چھوٹا سا بچہ سامنے بیٹھ گیا تو اپنے پیر کو سمیٹ لیتے تھے، لاکھ تکلیف ہو اس کو گوارا کرتے تھے حافظ قرآن کے احترام میں۔ اسی کا صدقہ ہے کہ برسہ برس ہو گئے دفن ہوئے، لاش کے ساتھ کفن بھی محفوظ ہے۔ قرآن اتنا آسان ہے کہ آپ کا بچہ حافظ بھی بن جائے گا، ماسٹر بھی بن جائے گا۔ طریقہ میں بتا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ بیوی کا منہ نہیں دیکھیں گے، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ دھیان سے سنیے، جلدی سے نکل جائے گا۔ 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے، 5 سال آپ کا بچہ اسکول میں پڑھے گا، اس کے بعد اسکول سے اس کو نکالیے، 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال کے اندر آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا، اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے۔ وہ 3 سال کا جو گیپ ہوا، آپ اپنے بچے کو ٹیوشن کرائیے، وہ ٹیوشن میں سر بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی۔ جو حفظ قرآن کر لیتا ہے وہ اوج یقیناً پاتا ہے، کنبے کی نجاتوں سے ہوگی حافظ کی بڑی عظمت ہے، محفوظ ہے اس کا ہر نقطہ، محفوظ ہے اس کا ہر نقطہ، ہر کلمہ مکمل ہے اس کا، قرآن عظیم ایک دولت ہے، مومن کے لیے ایک رحمت ہے۔ مدرسے کا جلسہ مدرسے کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بڑی امید کے ساتھ۔ مائک والے آپ کی سروس بہت اچھی ہو رہی ہے، اللہ آپ کے مائک کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، اس ہندوستان میں 1838 میں 80,000 مدرسے بند ہو گئے، انگریز نے بند کیے۔ 80,000 مدرسے تھے، بند ہو گئے۔ 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے۔ قرآن بھی باقی رہا، اسلام بھی باقی رہا، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا صدقہ ہے۔ چوری چھپے قرآن سیکھا، دوسرے کو سکھایا۔ مدرسے بند ہو گئے تھے، قرآن جلا دیا گیا تھا۔ جان پر کھیل کر کے مدرسے کے ان بچوں نے قرآن کو بھی بچایا، اسلام کو بھی بچایا۔ اس مدرسے کا 4 احسان ہمارے اوپر۔ پہلا احسان یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام ختم ہو جاتا، باقی نہیں رہتا۔ آج اسلام باقی ہے، مدرسے کا صدقہ ہے۔ یہ اسلام نہیں ہوتا تو داڑھی ٹوپی تو دور کی بات ہے، ہم جانور سے بھی بدتر ہوتے، نہ اچھے انسان ہوتے، نہ اچھے مسلمان ہوتے۔ آج اگر مسلمان ہیں، اچھے انسان ہیں، تو یہ مدرسے کا صدقہ ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے پڑھ کر کے قاضی ہوتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں۔ ابھی ڈھیر سارے قضات حضرات اسٹیج پر ہیں، اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت دے۔ نکاح ہوتا ہے، یہ مدرسے کا صدقہ ہے۔ اگر مدرسہ نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہوتا۔ بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا۔ آج باپ مل رہا ہے تو یہ مدرسے کا صدقہ ہے، نکاح ہو رہا ہے، مدرسے کا صدقہ ہے۔ آخری احسان مدرسے کا سب سے بڑا، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوا، میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں، اگر آپ سوال کریں گے تمہارے باپ کا مدرسے کی تعلیم میں کتنا پیسہ خرچ ہوا، تو میں کہہ سکتا ہوں مٹھی بھر پیسہ خرچ ہوا۔ اصل خرچ تو مدرسے کا ہے، مدرسے کا چندہ ہے، مدرسے کا احسان ہے۔ غریب کا بچہ پڑھ لکھ کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ اور مدرسہ خزانے غیب سے چلتا ہے، ہماری جیب سے چلتا ہے۔ مدرسہ کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ کو صرف 3 کام کرنے، مدرسے میں بھیج کر اپنے بچے کو پہلے تعلیم دلانی ہے مدرسے کی، اس کے بعد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنانا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مدرسے کے لوگوں کی تعظیم کرنی ہے انشاءاللہ۔ تیسرا کام ہے مدرسے کو تعاون کرنا ہے انشاءاللہ۔ مدرسے کو تعاون کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کا فیس نقد، مدرسے کا چندہ ادھار، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ ہمارا خدا آسمان پر آ چکا، اس خدا کی مہربانی کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل خوبصورت ماحول، آپ جب جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں، اور سنانے والا محبت سے سنا رہا، آپ محبت سے سننے، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ جب سونے کا وقت آئے، تکیہ پر سر جائے، تو 3 بات پر غور کیجئے گا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اگر وہ کتا بنا دیتا، بندر بنا دیتا، کیا بگاڑ لیتے؟ جب تکیہ پر سر جائے تو دھیان دیجئے گا، اللہ نے اسلام کی دولت دے کر ہمیں مسلمان بنایا، ہم نے کوئی قیمت نہیں چکائی تھی، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی تھی، اللہ نے اپنی طرف سے فضل فرمایا، مسلمان بنایا۔ تیسری بات پر غور کیجئے گا، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جب گاڑی پھنسے گی تو نبی کی شفاعت سے گاڑی پار لگ جائے گی۔ کھانا جب سامنے آتا ہے دسترخوان پہ تو کچھ لوگ کھانے کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کھلانے والے کو دیکھتے ہیں۔ کھانے میں کیا ہے؟ مرغا ہے، انڈا ہے، مچھلی ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جو اصل مسلمان ہوتا ہے، اصل انسان ہوتا ہے، وہ اپنے کھلانے والے مالک کو دیکھتا ہے کہ جب کھانا ایسا ہے تو کھلانے والا کیسا ہے۔ ایک کھانا اللہ کا 6 احسان۔ پہلا احسان یہ ہے کہ بھوک لگی، اگر بھوک نہیں لگتی تو کھانے کا احساس نہیں ہوتا۔ بھوک لگی، پہلا احسان۔ کھانا آیا، دوسرا احسان، عزت سے کھانا ملا، جیل کے اندر نہیں۔ تیسرا احسان، کھانا کھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ چوتھا احسان، وہ کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا۔ پانچواں احسان، اور بیوی بال بچوں کے ساتھ کھا رہے ہیں، وطن میں کھا رہے ہیں، پردیس میں نہیں۔ آخری احسان، ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، باسی روٹی چٹنی کھا رہا تھا، کہہ رہا تھا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ بغل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنا اگر سبحان اللہ بولو گے باسی روٹی میں تو روز اللہ تم کو باسی روٹی ہی کھلائے گا۔ ٹوٹے رشتے، ٹوٹے رشتے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، بات رب پہ اس کے لطف کرم کا کیا کہنا، اس کے لطف کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو، لاکھ مانگو، کروڑ دیتا ہے، بات رب پہ۔ نبی کی سیرت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، جمعہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ خیر، ہم آپ کو جگہ پکڑا کر کے رہیں گے، جب تک کرسی سے اتریں گے نہیں، آپ کا پیچھا چھوڑنے والے ہیں نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ مسلمان کہاں ہے؟ مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ میں کتنی رکاوٹ پیدا کی ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس ہندوستان کی تاریخ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا نام تھا امبیڈکر صاحب۔ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اس راز کو اگر آپ سنیں گے تو خون کے آنسو روئیں۔ جب مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو لکھنؤ سے آگے کہا ڈاکٹر صاحب اسلام قبول کیجئے۔ کہا مولانا میں آپ کا احترام کرتا ہوں، شکل سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، کپڑے سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، اور آپ کا دھرم اسلام بہت اچھا ہے، اسلام کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ 90% ہندوستان کا مسلمان مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
ابھی آپ نے دیکھا کہ شاعر اسلام کو مالا پہنایا جا رہا تھا، تو آدمی میں جو ناظم جلسہ ہوتا وہ تو ہوشیار ہوتا ہی ہے، لیکن دیکھیے گا لوہے میں ٹاٹا اور جوتے میں باٹا اور آدمی میں ناٹا، بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ اس نے موقع کا چوکا مارا، آدھا حصہ اپنے نام کر لیا اس نے۔ اچھا اس کے بعد بھی صبر نہیں کر رہا، یہ پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے؟ خیر اللہ سلامت رکھے، نعمتوں میں اللہ اضافہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، مالا لے کر کے باپ اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالتا ہے، کنواری بیٹی ہے کہ مبارک ہو رشتہ مل گیا، لڑکا مل گیا، سنار ہے، مالدار ہے، اس کی بیوی تم بننے جا رہی ہو، اس لیے مبارکبادی کا مالا تمہارے گلے میں ڈالا۔ بیٹی نے سوال کیا، ابا یہ بتاؤ جس لڑکے کو دیکھ کر کے میرے لیے آ رہے ہو اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا بیٹی جمعہ جمعہ، سیدھا رمضان میں، اس کے بعد اترتی ہے تو پھر سر پہ آتی نہیں۔ اب بیٹی نے پوچھا کہ ابا یہ بتاؤ کہ چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا ابھی کنوارا ہے، ابھی کیا ضرورت ہے، شادی کے بعد رکھ لے گا۔ بیٹی نے پوچھا ابا جب مالدار ہے، سونار ہے، اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، نبی کے روزے کی زیارت کی ہے؟ تو باپ نے کہا ابھی کیا جلدی ہے، جب ہر چیز سے ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آ گا تب حج کرنے کے لیے جائے گا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں اس کو نبی کا لحاظ نہیں۔ ابا اگر اس کی بیوی میں بن گئی تو میرا کوئی لحاظ نہیں کرے گا، مجھ کو سونا نہیں، نبی کی سنت چاہیے۔ ابھی آپ نے دل خیر آبادی صاحب سے سنا ماں باپ کے حوالے سے، وہ دل خیر آبادی ہیں، دل سے ڈوب کر کے سنا رہے تھے، آپ بھی مکمل ڈوب گئے تھے، اگر وہ مائک سے ہٹتے نہیں تو آپ لوگ زندہ نہیں بچتے۔ خیر اللہ سلامت آپ کو رکھے۔ دھیان سے سنیے گا کہ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے کہ جس کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے اس کو زیادہ صابن لگاتی ہے، رگڑ رگڑ کر صابن لگاتی ہے، وہ بیچارہ روتا رہتا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ صابن کی سطح یہ بھی گورا ہو جائے، لیکن صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، اوپر سے ہی ٹھپا مارا ہوا ہے، کالا پیدا ہوا ہے، لیکن قربان جائیے ماں باپ کی محبت کو کہ وہ اس اپنے کالے بچے کو بھی چاند بنانا چاہتی ہے۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ آیا، دروازہ جب کھولا تو دیکھا ایک کالا کھڑا، جوان کھالا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں۔ اس نے کہا جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان؟ کیا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے؟ کہا پیدل ہو، رانچی سے آئے ہو، ہاتھ ہو یا پھول ہو، شکل تو شیشے میں دیکھ لیا ہوتا۔ میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، میری بیٹی مالدار ہے، تم نوکر چاکر ہو، تم کو رشتہ دے نہیں سکتے۔ بیٹی پیچھے سے سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو گئے، 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 جنت الفردوس میں
خواہش ہو گئے نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے. سیدھے بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. بڑی تیزی کے ساتھ 1/3 جلسہ آپ کا نکل چکا ہے, 2/3 باقی ہیں. ہاتھی پاس ہو چکا ہے, صرف دم پھنسی ہوئی ہے. انشاءاللہ محبت کا جھٹکا لگے گا, وہ بھی پاس ہو جائے گی. سننے کے لیے تیار ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. آپ کا چھوٹا بچہ ابھی کسی قیمت کا نہیں ہے, قیمتی بن جائے گا ہیرے کی طرح. زیرہ ہے, ہیرا بن جائے گا. طریقہ میں بتا رہا ہوں. جب تک آپ کا بچہ گھر کے اندر رہے آپ کو جھگڑا نہیں کرنا. غصے کو بھی قابو میں رکھنا ہے, زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے. بچہ گھر کے اندر موجود ہے, ماں باپ کو جھگڑا نہیں کرنا. جب بچہ گھر سے نکل جائے, جھگڑا تھمنے والا نہیں ہے, تو کرسی پھوڑ دیجئے, برتن توڑ دیجئے, جو 4 بار خریدیں گے سمجھ میں آ جائے. لیکن بچہ جب گھر کے اندر رہے, میاں بیوی جھگڑا مت کیجئے گا, بہت بڑا نقصان ہوگا. بچے کی موجودگی میں جب ماں باپ جھگڑا کرتے ہیں تو بچے ماں باپ کو نگاہ سے گرا دیتے ہیں. جوانی میں قدر نہیں کرتے, بڑھاپے میں عزت نہیں دیتے. قصور اپنا ہوتا ہے, الزام بچے پر ڈالتے ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے, بات بات پر بچے کو مت ماریے گا. ڈرانے کی جگہ ڈرانا ہے, ہنسانے کی جگہ ہنسانا ہے, نرمی کی جگہ نرمی, سختی کی جگہ سختی, ہر جگہ سختی نہیں. بات بات پر مارنا نہیں. 3 نقصان اٹھانے پڑے. پہلا نقصان یہ ہوگا کہ بچے کا دماغ کمزور ہو جائے, سبق یاد ہی نہیں رہے گا, بھول جائے گا. بچے کا ہارٹ کمزور ہوگا, وہ بزدل ہوگا, بہادر نہیں. بات بات پر بچے کو ماریں گے, بے شرم اور بے حیا بن جائے گا. جو بچہ بچپن میں بے شرم اور بے حیا ہو گیا, وہ بڑا ہو کر کے نہ اچھا انسان ہوگا نہ اچھا مسلمان ہوگا. اور ایک بات اور یاد رکھیے, کسان 4 کام کرتے ہیں, آپ کو 4 کام کرنا ہے. ان کو اچھا غلہ ملتا ہے, آپ کو اچھا بچہ ملتا ہے. پہلا کام کسان کیا کرتا ہے, کھیت تیار کرتا ہے. چاول لینا ہے, رائس لینا ہے, کھیت تیار کرتا ہے. کھیت مثال ہے ماں کی, ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی کوکھ کا بچہ اتنا اچھا ہوگا. کسان کا دوسرا کام بیج لاتا ہے, اچھا سے اچھا بیج لاتا ہے. یہ بیج مثال ہے ماں کی, ماں جتنی باپ کی, باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا. تیسرا کام کسان کیا کرتا ہے, وقت پر پانی وقت پر کھاد. یہ وقت پر پانی وقت پر کھاد کیا ہے, جب اس وقت ہو جائے اسکول بھیجیے, جب مدرسے کا وقت ہو جائے مدرسہ بھیجیے. کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے, آپ کو اچھا بچہ ملے گا. اور کسان آخری کام کیا کرتا ہے, فاضل گھاس نکال کر کے اجاڑ کر کے کھیت سے باہر پھینک دیتا ہے. بچے کو غلط ماحول سے نکالنا پڑے گا. اسکرین ٹچ موبائل سے بچے کو دور رکھنا ہوگا. آپ بولیں گے کہ میرا بچہ اسکرین ٹچ موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں مسند رسول پر بیٹھ کر کے کہ آپ اپنے بچے کے لیے 1 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ چھوڑیے, آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا. طریقہ کیا ہے, جب آپ کا بچہ گھر کے اندر رہے موبائل کو سمیٹ کر کے چھپا کر کے رکھ دیجیے. جب بچہ گھر سے باہر نکلے موبائل نکالیے, قرآن دیکھیے, بیان دیکھیے. بچہ آ جائے موبائل کو سمیٹیے, چھپا کر کے رکھ دیجئے. 1 دن چھوڑ کر کے دیکھیے, 1 ہفتہ چھوڑ کر کے دیکھیے, 1 مہینہ چھوڑ کر کے دیکھیے. میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے. انشاءاللہ ہمارا بچہ موبائل سے دور رہے گا. انشاءاللہ بچہ روئے گا تو ہنسانے کے لیے موبائل دے دیں گے انشاءاللہ. سو جا میری آنکھ کے تارے, سو جا میرے لال, سو جا میری آنکھ کے تارے, سو جا میرے لال. دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و حوث کے جال, سو
جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، ہو کے جوان باقل کی کھیتی کو کر دے برباد، دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبہ میں بھی شاد، سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بچے کو جھولے پر اور بچی کو چولہے پر بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ خیر، دو چار آدمی بالکل ڈس بریک مار دیا ہے اور محسوس کیا ہے کہ جہاں بچے کو پڑھانا ہے وہاں بچی کو بھی انشاءاللہ پڑھانا ہے۔ پانچواں پیغام آپ کی خوبصورت سماعت کے حوالے سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بالکل تیزی سے آپ کا جلسہ نکل رہا ہے چونکہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا کن پٹی سے ٹکراتی ہے یہ جلدی سلا دیتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج سوئیں اور جلدی سے اٹھیں، کہیں یہ ہوا آپ کو زندگی بھر کے لیے نہ سلا دے، چونکہ ہم کو پھر جنازہ پڑھانے میں بھی دیر نہیں لگے۔ خیر، اللہ سلامت رکھے اس جلسے کو، ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ آمین۔ دھیان سے سنیے گا، جب مسجد سے لوگ نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو بھیک مانگنے والے بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگتے تو رحم آتا ہے، جیب میں لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں پیسہ نکالنے کے لیے، لیکن ہاتھ جیب میں گیا، پیسے کو پکڑا اور ہاتھ پیسے کو نکال نہیں رہا ہے۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت ہاتھ ڈالا جیب میں، پیسے کو پکڑا تو منہ دیکھا سائل کا، بھکاری کا، اور جیسے ہی پیسے کو نکالنا چاہا چہرہ بیوی کا سامنے آ گیا۔ بیوی کی محبت میں بڑا سے بڑا سخی آدمی کنجر، کنجوس، بخیل، مکھی چوس بن جاتا۔ دوسری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا، حلال کھا رہا تھا، حلال کما رہا تھا، بینک کے لون سے کوئی لینا دینا نہیں، جوا سے کوئی لینا دینا نہیں، حرام سے کوئی لینا دینا نہیں، حلال کما رہا تھا، حلال کھا رہا تھا، اچانک بینک کا راستہ کاٹنے لگا، بینک کے چکر کاٹنے لگا، لون اٹھانے لگا، سود پر پیسہ اٹھانے لگا، سودی کاروبار کرنے لگا، جوئے میں راتوں رات کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھنے لگا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیوی اور بال بچے ہیں۔ بیوی بال بچے نے تانا مارا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ وہیں کو وہیں ہو۔ اب یہ مجنوں بال بچے کے تانے کی تاب نہ لا کر کے آنکھ بند کر کے کما رہا ہے، لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے کھا رہا ہے، بال بچے کی دنیا بن رہی ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ یہ جلسہ جس طرح چل رہا ہے اسی طرح جلسہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے جلسے میں ایک سوال کیا کہ دنیا میں، اس جلسے میں دنیا کا سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور جو اپنی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے یہ جاہل ہے۔ کہا سبحان اللہ۔ کہا بیٹے جو دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے، مہا جاہل ہے، تمام جاہلوں کا باپ ہے، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں، آپ بتا دیجئے۔ تو حضرت عمر نے کہا جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے یہ مہا جاہل ہے۔ آپ دیکھیں گے، غور کیجئے گا، جس وقت شادی ہوتی ہے تو جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے اس کے سر پر صحرا ہوتا ہے، منہ میں رومال لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، کسی سے کچھ نہیں بولتا، اس کا باپ اس کی طرف سے وکیل ہوتا ہے۔ بیٹی والا پوچھتا ہے کہ حاجی صاحب بیٹا آپ کا، بیٹی میری، رشتہ ہو رہا ہے، کچھ ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کر رہے ہیں، میں حاجی ہوں، مکے سے آیا ہوں اور اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، مگر 4 چکا دے دیتے تو کیا فرق پڑتا، آپ ہی کی بیٹی آتی اور آپ ہی کی بیٹی جاتی۔ اب انصاف سے آپ بتائیے، یہ 4 چکا مل رہا ہے بیٹی داماد کو، یہ سامان مل رہا ہے بیٹی داماد کو، یہ گاڑی مل رہی ہے بیٹی داماد کو، اس بد نصیب باپ کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کا جوان بیٹا ہے تو سنت کے مطابق بغیر ڈیمانڈ کے نکاح کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اگر فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو
عادت جہیز کی اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان رسم تلک اب عام ہوئی ہے کام ہے کتنا گندا لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا بیچ رہے لڑکے تو پیسوں میں ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بات ہوئی تھی 200 براتی منگنی میں بس 30 کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420 بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان جوانوں کے حوالے سے پیغام ہمارے جوان سننے کے لیے تیار 3 منٹ کا پیغام ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں ہمارا جوان دارو سے بچ جائے دارو پینے سے بچ جائے 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی کرے گا مسند رسول پر بیٹھ کر کے دارو کا تجربہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہاتھ اٹھائیے دارو سے خود بچیں گے اپنے سماج کو بچائیں گے انشاءاللہ کچا انڈا آپ ہاتھ میں لے لیجئے اس کو توڑیے اور شراب کے گلاس میں آپ ڈال دیجئے وہ انڈا اتنی جلدی پک جائے گا ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا اس سے اندازہ کیجئے کہ شراب کے اندر کتنی آگ ہے کہ کچا انڈا توڑ کر کے شراب میں ڈالا وہ ایسے پک جاتا ہے ٹائٹ ہو جاتا ہے جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کا کیا حال ہوگا دوسرے نمونے کو آپ دھیان سے سنیے گا گوشت کی 1 بوٹی آپ پانی کی بوتل میں ڈالیے 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے گوشت کی 1 بوٹی آپ دارو کی بوتل میں ڈالیے 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے 3 دن کے بعد دیکھیے جس گوشت کی بوٹی کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالا تھا اس کا رنگ نہیں بدلے گا جیسا کل تھا ویسا آج رہے گا لیکن جس گوشت کی بوٹی کو آپ نے دارو کی بوتل میں ڈالا ہے شراب کی بوتل میں ڈالا اس کو 3 دن کے بعد دیکھیے وہ بوٹی چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی اس سے آپ اندازہ کیجئے جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کو کس طرح پیلا کرے گی تیسرے نمونے پر آپ کے اس پیغام کو میں ختم کر رہا ہوں یہ درخت لگا ہوا ہے جب اس میں کیڑا لگتا ہے تو لوگ خطرناک قسم کا زہر لے کر کے آتے ہیں اس کو پانی میں گھولتے ہیں اور اسپرے مشین سے اس میں اسپرے کرتے ہیں وہ کیڑا مر جاتا ہے کل آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اسی مشین میں 1 بوند شراب کی ڈال کر کے 99 بوند پانی سے ملائیے 99 بوند پانی کی 1 بوند شراب کی ملا کر کے پھول پر اسپرے کیجئے کچھ دن کے بعد دیکھیے پھول مرجھا جائے گا جب گلاس کی گلاس شراب اندر جاتی ہے تو اندر کا پھول مرجھا جاتا ہے انشاءاللہ شراب کے 1 قطرے کو اپنے لیے حرام سمجھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ گلاسوں میں جو ڈوبے تھے نہ ابھرے زندگانی میں ہزاروں بہ گئے بوتلوں کے بند پانی میں نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے نیلا ہے زہر شربت میں چھپی ہے
پانی میں ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں۔ ہندو مسلمان کے حوالے سے، مندر اور مسجد کے حوالے سے آخری پیغام، ٹیپو سلطان کا تذکرہ ہو رہا تھا جناب دل خیر آبادی صاحب کی شاعری میں کہ پہلے زمانے کی ماں نیک ہوتی تھی تو ٹیپو سلطان جنم لیا کرتے تھے۔ مندر اور مسجد کے حوالے سے پیغام، ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام سنا کر کے عورتوں تک پہنچوں گا اور 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ دعا تک پہنچانے کے لیے آپ ساتھ دیں گے ہمارا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، اوپر سے ہی لائسنس سے ملا ہوا، لیکن جائیے گا واپس آ جائیے گا، گھر مت بھاگیے گا۔ جلدی سے خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ ٹیپو سلطان نے اس ہندوستان میں یہاں کے غیر مسلموں کو 156 مندر بنا کر کے دیا۔ جہاں وہ مسلمان کے نواب تھے وہاں وہ غیر مسلم کے بھی نواب تھے۔ انہوں نے 156 مندر بنا کر کے جاگیر یہاں کے غیر مسلموں کو دیا۔ 1659 سے لے کر کے 1685 تک میں اورنگزیب بادشاہ نے، اس ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب نے، الہ آباد ہائی کورٹ کی رپورٹ ہے، 20 مندر یہاں کے غیر مسلم کو بنا کر کے دیا۔ اتفاق یہ ہے کہ اورنگزیب اوپر چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا بنایا ہوا مندر ہندوستان میں آج بھی باقی ہے۔ مرارجی بھائی دیسائی وزیر اعظم تھے، ہندوستان کے سیکولر نیتا تھے۔ مسلمانوں کے جلسے میں آ کر کے مائک پکڑ کر کے خطاب کیا، مسلمانوں تم سو رہے ہو، تمہاری مسجد کا دروازہ بند ہے۔ مسلمانوں تم میٹھی نیند میں سو رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے گجرات کے سومناتھ مندر کے بغل میں مندر، چھوٹی سی مسجد ہے، اس کا دروازہ بند ہے، اس کا دروازہ بند ہے، اذان بھی نہیں ہوتی، امامت بھی نہیں ہوتی، سجدے سے مسجد ویران ہے، تم کہاں سو رہے ہو؟ اگر تم میں اتنی غیرت ہے تو میں کہتا ہوں مائک پکڑ کر کے تم مجھے ایک مؤذن دے دو، تم مجھے ایک امام دے دو، تنخواہ میں اپنی جیب سے دوں گا۔ اگر مندر اس ہندوستان کا آباد ہے تو اللہ کا گھر، اس کی مسجد سجدے سے آباد ہونی چاہیے۔ ہاتھ اٹھائیے، اپنی مسجد کو ہم سجدے سے آباد کریں گے، مسجد کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، شرط بس یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، جاگ اے امتی شاہ دنیا وہ دین، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں، اوش کر کھولا آنکھیں کہاں سو گیا، ہوش کر کھولا آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہ با کہاں سو گیا، مسجدیں آج تیری یہ سنسان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، آپ کی حکومت اللہ سلامت رکھے۔ اگر ذرا سی بھول آپ کرتے، ہاتھ اٹھاتے، پہلی فرصت میں آپ کی حکومت چلی جاتی۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ موتی سونا سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس کا راز کیا ہے کہ موتی میں پانی ہے، وہ پانی جب تک موتی کے اندر رہتا ہے اس سے زیادہ قیمتی نہ سونا ہے نہ چاندی۔ جیسے ہی اس موتی سے پانی نکلتا ہے اس موتی کی کوئی قیمت نہیں، پھوٹی کوڑی میں بھی کوئی نہیں خریدتا۔ حضرت تھانوی نے لکھا کہ جس طرح موتی کے اندر پانی ہو، موتی سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں، اسی طرح اگر عورت کے اندر شرم و حیا ہو تو عورت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی بہتر دولت ہو نہیں سکتی۔
जिस तरह मोती से पानी निकल जाए, मोती की कोई कीमत नहीं, फोकी कौड़ी में कोई खरीद नहीं सकता, ठीक अगर औरत के अंदर से शर्म और हया निकल जाए तो दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं, वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत हुआ करती है। आप सोना नहीं पहन सकते, सोना आपके लिए हराम, लेकिन औरत सोना पहने तो उसके लिए जायज। लेकिन हदीस कहती है कि बहुत सारी औरत को सोना पहनने पर गुनाह होता है। वो कौन सी औरत है, मुताला आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। औरत ने सोना पहनने से पहले घर का कोना पकड़ा, जैसे ही घर के मर्द ने उनको सोना पहनाया, घर से बाहर नुमाइश के लिए निकल गई। इस औरत को सोना पहनने पर अजाब होता है। औरत ने सोना देखा नहीं, सर झुका करके चल रही है, जैसे ही सोना पहनाया आप सर उठा करके चल रही है, जिब्रील को देख रही कि वही लेकर के आ तो नहीं रहा है। इस औरत को सोना पहनने पर अजाब होता है। औरत ने सोना नहीं पहना तो सबका अदब करती थी, सबको सलाम करती थी। जैसे ही सोना पहन लिया, सर में तकब्बुर आया, अब दूसरे को सलाम नहीं करती, दूसरे के सलाम का इंतजार करती है। इस औरत को सोना पहनने पर अजाब होता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ट्रेन में सफर हो रहा था, एक अंग्रेज बोला शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत मैं मुसलमान मर्द को पसंद करता हूं, अंग्रेज हूं, मुसलमान औरत को पसंद नहीं करता। तो हजरत ने कहा कि भाई मेरी मुसलमान औरत क्या कसूर क्या है कि तुमको पसंद नहीं? कहा जिस तरह मुर्दा कफन में लिपटा हुआ होता है, ये औरत बुर्के में ठीक मुर्दे की तरह हो जाती है, इसलिए मुसलमान औरत मुझको पसंद नहीं है। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया, चाकू निकाला और नींबू काट करके उसको गिलास में गार करके शरबत बनाया, और जब शरबत पीने लगे तो कहा कि मैं अपना शरबत पी रहा हूँ, अंग्रेज साहब आपके मुंह में हमारे नींबू कटने की वजह से जो पानी आया, शरबत आया, उसको आप पी। तो अंग्रेज बोला मौलाना आप बिल्कुल सच्ची बात बोल रहे, तजर्बे की बात बोल रहे। जब नींबू सामने कटता है तो मुंह में पानी आता है। तो हजरत ने मौके का चौका मारा कि जब औरत बेपर्दा सड़क पर आ जाती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, इसलिए हम अपनी औरत को पर्दे के अंदर रखते हैं। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजे की फुर्सत नहीं है, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। अल्लाह हमारी माँ बहनों की आबरू की अलग हिफाजत फरमाए, ईमान की अलग हिफाजत फरमाए। आखिरी पैगाम, आपके घर का मसला हल हो जाएगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए आपने तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद बीवी की कदर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर सटपटा करके डिस्क ब्रेक मारा है। जीते जी भी कदर करेंगे, मरने के बाद भी बीवी की कदर करेंगे। हम लोगों की गंगा उल्टी बहती है, जब बीवी जिंदा रहती है तो लाठी से खबर लेते, कदर नहीं करते। जब बीवी है तब फूट फूट करके रोते रहते। अब तो सांप निकल चुका, लकीर को पीटने से कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा।
کا نکاح ہوا، لڑکی ایک طرف لڑکا ایک طرف. اللہ کے رسول نے لڑکی کو ایک نصیحت کی، لڑکا کو ایک نصیحت کی. ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن گیا، زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. اس نصیحت کو سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو گھبرا گیا تھا، اتنا طویل جلسہ ہو گیا، بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ کا کیا کلیجہ ہے. کل تک آپ سو گئے تھے، آج جاگ رہے ہیں، اپنے مہمانوں کی آبرو کا سامان کر رہے ہیں. دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ محشر کی رسوائی سے آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. آپ نے سننے کا واقعی حق ادا کر دیا، میزبانی کا آپ نے حق ادا کر دیا. دل سے دعا کرتا ہوں اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. آمین. دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام سنا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے لڑکی سے کہا، جس لڑکے سے تمہارا نکاح ہوا ہے یہ تمہارا دولہا ہی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے دوزخ بھی ہے. اگر یہ ناراض رہا تمہارا انتقال ہو گیا، سیدھا جہنم میں جاؤ گی. اگر یہ خوش رہا تمہارا انتقال ہوا، سیدھے جنت میں جاؤ گی. اس کو صرف دولہا مت سمجھنا، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، یہ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے. اس لڑکی نے اس نصیحت کی حفاظت کی، اللہ نے اس کے گھر کی حفاظت کی، گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. لڑکے سے کہا اللہ کے رسول نے، جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہوا ہے یہ تمہاری دلہن ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی قربانی تم سے زیادہ ہے، اس کا لحاظ رکھنا. اس نے کہا یا رسول اللہ کماتے ہمیں پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے، اس کی کیا قربانی ہے؟ کہا غور کرو، کنوارے تھے اگر تم سے کہا جاتا نکاح کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، رشتہ دار کو چھوڑنا پڑے گا، کنوارے رہ جاتے شادی نہیں کرتے. قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے نکاح کیا، تمہاری خاطر ہر قربانی کر دینے کے لیے تیار ہو گئی. ماں باپ کو الگ چھوڑا، رشتہ دار کو الگ چھوڑا، اس کی قربانی کا لحاظ کرنا اس کی قربانی سے بڑھ کر تمہاری قربانی نہیں. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، چاہے آندھرا ہو، چاہے حیدرآباد ہو، چاہے بنگال ہو، چاہے اتر پردیش ہو، ہر جگہ کی ایک روایت ہے کہ جب لڑکی پہلی بار سسرال جاتی ہے تو جلدی سے واپس آ جاتی ہے، کہیں ایک دن میں، کہیں 2 دن میں، کبھی 3 دن. تو جب پہلی بار لڑکی سسرال سے میکے آتی ہے، محلے کی ساری عورت گھیر لیتی ہے. سوال جواب ہوتا ہے، بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاءاللہ. شوہر کیسے تھے؟ تو سبحان اللہ. سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ. اب ایک عورت بڑھ کر کے آگے بڑھ کر کے سوال کرتی ہے، بیٹی یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو. سسرال سے آ رہی ہو، ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو. ماں تو ماں ہوتی ہے، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں، ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے. اس ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں، لیکن میرے سوال کا جواب دو. پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی تو کون لے کر کے گئی؟ ساس آئی. 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا، 99 کو چھانٹا، ہم کو پسند کیا، بیٹے کی بہو بنا کر میکے سے سسرال لے گئی. اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، اتنے اچھے شوہر مل گئے، اتنے اچھے سسر مل گئے. ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی داماد کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مارا ہے. رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال. فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال. اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ
پیغام ختم ہو گیا، آپ سے وعدہ لوں گا، رخصت ہو جاتا ہوں، آپ کو مبارکبادی دے رہا ہوں۔ اللہ آپ کے جوان بیٹے کو دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے، آپ کے بچوں کو علم اور ہنر سے مالا مال فرمائے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ جلسہ دیکھنے والے کم تھے، سننے والے زیادہ تھے۔ دیکھنے والے آئے، دیکھ کر کے چلے گئے، سننے والے تہجد کے وقت تک سن رہے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، آمین۔ 3 وعدہ دیجئے، زندگی بھر کے لیے آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں کہ 3 چیز آپ چھوڑیے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ گناہ کریں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ حرام کمائیں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ غلط ماحول میں رہیں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ قبولیت کی گھڑی میں ہے، خدا آسمان پر آ چکا ہے۔ وعدہ کیجئے کہ 3 چیز کو ہم چھوڑیں گے، میں گارنٹی لیتا ہوں مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، بیٹا کی شادی فری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے، نہ بازوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، بھلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سامعین و ناظرین، جس امید اور وثوق اعتماد کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب کو مدعو کیا، الحمدللہ آپ نے کما حق ان کے بیان کو ہمارے حسن سے زیادہ، زن سے زیادہ سماعت کی۔ اللہ آپ حضرات کو سلامت رکھے، آنے جانے کا ماحول نہ بنائیے۔ اب فوراً تھوڑی دیر کے بعد دعا ہو جائے گی۔ آپ حضرات کا مزاج میں پرکھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں بہار کا آدمی ہوں، اور بہار کا آدمی چلتے چلتے ہی پرکھ لیتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے اور کہاں کیا ہونے والا ہے۔ آپ لوگ بیٹھیے، ماشاءاللہ اسی جگہ بیٹھیے۔ آئیے میرے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ابھی بی پی کی ٹیبلٹ کھاتے ہیں اور نیند کی بھی ٹیبلٹ کھاتے ہیں۔ کوئی ایمس میں جا کے نیند کی ٹیبلٹ کھا رہا ہے، کوئی حیدرآباد میں کھا رہا ہے، کوئی بہار، کوئی بنگال میں، لیکن کچھ غریب لوگ ہیں جن کو چلتے چلتے نیند آ جاتی ہے، بس کے نیچے، ٹرک کے نیچے، ٹرین کے نیچے تک نیند آ جاتی ہے۔ اور میں 4 مصرے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ دھیرے سے بول دے سبحان اللہ۔ وہ اپنے گاؤں کی رسمیں نبھا کے سوتے ہیں، وہ اپنے گاؤں کی رسمیں نبھا کے سوتے ہیں، غریب لوگ چٹائی بچھا کے سوتے ہیں۔ وہ اپنے گاؤں کی رسمیں نبھا کے سوتے ہیں، غریب لوگ چٹائی بچھا کے سوتے ہیں۔ انہیں قبول نہیں ہے حرام کا بستر، یہ اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنا کے سوتے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنا کے سوتے ہیں۔